قال خطبنا في آخر يوم شعبان، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، فيه ليلة خير من 1000 شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا. من أدى بخصلة فيه كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وهو شهر المواساة، وشهر فيه يزاد خير رزق المؤمن إلى آخره. صدقت يا رب العالمين، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راه سنانیست. محمد حمد حامد خدا بس، خدا حمد و آفرین در مدح مصطفی بس. محمد استوی خواهم خدا را، خدایا است حب مصطفی را. یا رب صل وسلم دائما ابدا على خير خلقك حبيبك محمدا. وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستو، الحمدللہ بہت سے اہل ایمان کی دعا رنگ لے آئی، خصوصاً وہ دعا جنہوں نے ماہ رجب اور شعبان میں اللہ کے حضور اپنی اس طلب کو پیش کیا تھا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے حضور اس بات کی تمنا کی کہ اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ، خیر کے ساتھ ماہ رمضان تک پہنچا دے۔ اللہ نے بہت سو کی دعا کو قبول فرمایا، شرف قبولیت عطا فرمائی۔ رمضان المبارک کے مہینے نے تقریباً عالم اسلام پہ اور پوری دنیا پہ اس وقت اپنا سایہ ڈال لیا ہے۔ ایک کثرت کے ساتھ دنیا ایسی ہے جہاں پر آج پہلا روزہ ہے، رات انہوں نے تراویح پڑھ لیا ہوگا، آج فریضہ روزہ اس کی ادائیگی میں مشغول و مصروف ہوں گے، اور باقی مطالع کے فرق کی وجہ سے یعنی یہ دن رات کے جو اوپر اور نیچے اوقات اور گھڑیاں ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے فرق آ جاتا ہے۔ تو ان مطالعے میں بقیہ جو رہ گئے عالم اسلام کے حصے، اور جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، انشاءاللہ آنے والی رات
رمضان المبارک تقریباً غروب آفتاب کے ساتھ ہی داخل ہو جائے گا۔ میرے محترم دوستو، یقین کیجیے بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، بڑا ہی عظیم مہینہ ہے۔ بہت سے لوگ اس مہینے کی عظمت سے غافل ہیں، لوگوں کو علم نہیں کہ اللہ پاک نے اس مہینے کو کتنا عظمت والا بنایا ہے۔ قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ عظیم کا ذکر آیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور قرآن مجید کے لیے عظمت کا لفظ ذکر ہوا، إِنَّهُ لَقُرْآنٌ عَظِيمٌ۔ اور اس ماہ مبارک کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ آپ کی زبان اقدس سے نکلا ہے، یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم، گویا جو عظمت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، جو عظمت اللہ نے اپنے عظیم کلام کو عطا کی ہے، وہی عظمت وہی قدر اللہ نے اس مہینے کو بھی عطا فرمایا۔ یہ مہینہ بھی اتنے ہی عظیم ہے، اتنے ہی بابرکت ہے، جتنا قرآن مجید عظیم اور بابرکت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عظیم ہے، اتنے ہی یہ مہینہ بھی بہت عظمتوں والا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی ایسے ہیں جن کا تعلق اہل فارس سے ہے، یعنی فارسی زبان بولنے والے، باقی تو کثرت کے ساتھ اہل عرب تھے، ان سے بھی بہت سے لوگوں نے اسلام قبول فرمایا۔ چند ایک ہیں جو زندگی میں کثرت کے ساتھ یہ تعداد آپ کی وفات کے بعد آپ پر ایمان لانے والی بن گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو دو عظیم ہستی جو اہل فارس سے ہیں، اہل فارس سے مراد یہ ہے کہ ان کے آباء و اجداد، ان کا تعلق آتش پرست اس سلسلے سے چلا آ رہا تھا۔ اللہ نے ان کے آباء و اجداد کو ہدایت سے مالا مال فرمایا، یا آباء و اجداد نہ صحیح، وہ خود ایسے عظیم ہستی بن گئے کہ اللہ پاک نے ان کو اسلام کی دولت نصیب فرمائی۔ بعد میں اہل فارس میں تو بہت کثرت کے ساتھ اہل فارس ایمان لائے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو دو اہل فارس سے متعلق لوگ تھے موجود تھے، ہر وقت 24 گھنٹے ہر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں رہتے تھے۔ ایک ان میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور دوسرے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ حضرت ابو ہریرہ کے آباء و اجداد کون تھے، یہ کہاں سے آئے۔ صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تو سب کو علم ہے کہ صحابی رسول ہے، اونچے درجے کے صحابی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسہ جامعۃ الصفہ کے ایک ہونہار عظیم طالب العلم تھے۔ اللہ نے علم کی ایک بہت بڑی دولت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اس امت کو منتقل فرمائی۔ تقریباً 6610 حدیثیں خالی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
ایسا ہوا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سوء حفظ کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ ذہناً کچھ کمزور ہوں، آپ جو فرماتے ہیں اس کو یاد رکھنا ذرا مشکل ہو جاتے ہیں میرے لیے، چند ایک باتیں تو یاد میں رہ جاتی ہیں، چند ایک باتیں بھول جاتا ہوں، وہ بات ذرا خط مند ہو جاتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل ہو کہ میں اس کو اختیار کروں اور پھر آپ جب بھی کوئی بات کہیں میرے حافظے میں وہ بات رہے اور پھر نکلے نہیں، ثبت ہو جائے جیسے پتھر پر لکیر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا ابو ہریرہ تیری طلب علم حرص، یعنی کہ اس علم کی طلب اور اس میں حریص ہونا، ایک دنیا کا حریص ہوتا ہے، ایک علم کا حریص، تم علم کے حریص ہو، ایسی بات جو تمہارے کانوں تک پہنچتی تم چاہتے یہ ہو کہ میرے ذہن سے نکلے نہیں۔ واقعی تمہارے شوق ذوق جستجو کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ تو یہی بات مجھ سے پوچھے گا، نہ دنیا سے کوئی کاروبار نہ تعلق، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہتے۔ تو کہا کہ سردی کے ایام تھے، میں نے چادر اوڑا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اس چادر کو بچھا دو۔ فرماتے ہیں میں نے چادر کو بچھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر اس چادر کے بیچ میں آ کر بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد پھر فرمایا ابو ہریرہ اب اس چادر کو اوڑھ لو، اس طرح اوڑھ لو کہ بالکل آپ کی بدن اس میں چھپ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہی عمل کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، پھر وہ چادر میں نے لے کر حسن کے فرمان کے مطابق اپنے اوپر اوڑھ لیا، اور ایسے اوڑھ لیا کہ پورا بدن اس میں چھپ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو ہریرہ اب اس کے بعد جو تو سنے گا وہ تیرے ذہن میں نقش ہو جائے گا۔ فرمایا بس یہ عمل تھا، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نقش ہو جاتا، پتھر پر لکیر کی طرح وہ بات میرے ذہن میں ثبت ہو جاتا۔ تو اس لیے امت میں سب سے بڑا مقام حافظ الحدیث کا اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ 6610 حدیثیں خالی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ خالی بخاری شریف تقریباً 8,500 کے لگ بھگ حدیثیں اس میں موجود ہیں۔ ابو داؤد شریف میں تقریباً 4,800 کے قریب، ابو داؤد اور ترمذی شریف میں تقریباً 4,500 کے قریب احادیث خالی ترمذی شریف میں موجود ہے۔ سب سے زیادہ جو احادیث کی کثرت ہے وہ بخاری شریف ہے، اس لیے اس کو اصح الکتاب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری بھی کہا گیا۔ قرآن کے بعد اس روئے زمین پر جو مقام بخاری شریف کو حاصل ہے وہ بہت کم کتابوں کو نصیب ہوا ہے۔ مکررات اس میں ہٹا دیں، ایک حدیث بار بار مختلف صحابہ کرام سے اس کا روایت ہونا، اس کو مکررات بولتے ہیں۔ حدیث ایک ہی ہے اور روایت کرنے والے صحابہ کرام مختلف ہیں، تو اس کو بھی احادیث کی کتابوں میں ہر صحابی سے جو روایتیں یعنی ان سے چلی آ رہی ہے وہ بخاری شریف میں تقریباً 4,500 کے لگ بھگ ایسے حدیثیں ہیں جو مکررات ہیں، مختلف صحابہ کرام سے مروی ہے۔ اور خالصتاً اگر مکررات احادیث ہٹا لیا جائے بالکل
یعنی اس میں خالصتاً حدیث کا ایک نچوڑ کے ایک حدیث ہم شمار کریں تو وہ اس کی تعداد تقریباً 4000 کے لگ بھگ ہے، یعنی خالی بخاری شریف کی دونوں جلدوں میں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ پھر امام بخاری کی شرائط بھی بڑے سخت ہے۔ شرائط میں کسی سے حدیث لینا امام بخاری کا شرط بڑا شدید ہے کہ جس سے یہ حدیث لے رہا ہے یہ اس کا باقاعدہ استاد ہو، یہ شاگرد ہے، اور کثرت کے ساتھ ایک تو یہ ہے کہ یعنی حافظہ تیز ہو، کمزور حافظے والا نہ ہو، اور دوسرے یہ کہ زیادہ وقت اس نے استاد کی صحبت میں گزارا، کم وقت میں۔ البتہ امام مسلم فرماتے ہیں کہ اگر حافظہ مضبوط ہے، اگر کم وقت بھی گزارا اس کا حدیث لیا جا سکتا ہے، لیکن امام بخاری کا شرط بڑا شدید ہے، وہ کسی نہیں لینی، ہر ایک سے حدیث نہیں لینی ہے، بلکہ حافظہ بھی مضبوط ہو اور استاد کی صحبت میں وقت بھی کافی گزارا، پھر ہم اس سے حدیث لیں گے، روایت کریں گے۔ تو میرے محترم دوستو، ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارسی مسلک اہل عرب میں سے نہیں تھے، اہل فارس میں سے تھے۔ یہ سفر کر کے فارس سے مدینہ پہنچے تھے اور سن ہجری 7 میں آ کر حضور کی خدمت میں اسلام میں داخل ہوئے۔ بہت تھوڑا وقت ان کا حضور کی صحبت میں گزرا ہے، 4 سال یا پونے 4 سال کے لگ بھگ وقت انہوں نے حضور کی صحبت میں گزارا ہے، لیکن روایتیں تمام صحابہ سے سب سے بڑھ کر ہے اس بنیاد پہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ یہ عمل دہرایا، اللہ نے اس کے حافظے کو بڑا مضبوط بنایا۔ اور دوسرے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اہل فارس میں سے، ان کے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے حواری کی بھی زیارت کی ہے۔ حواری اس سے کہا جاتا ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہو، اس کو حواریین، جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو ہم کہتے ہیں صحابی رسول، صحابی رسول۔ ہر ایک صحابی نہیں ہے، بلکہ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایمان لایا، یہ صحابی رسول ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ایمان کی حالت میں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا ہو، وہ صحابی رسول۔ اور حواری عیسیٰ اس سے کہا جاتا ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور اس کا ساتھی بنا۔ قرآن مجید کے سورۃ الصف میں ان حواریین کا تذکرہ موجود ہے، 28ویں پارے میں ان حواریین عیسیٰ کا، اس قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم، حواریون نے کہا تھا عیسیٰ ابن مریم سے، ایک تو یہ کہ ہمارے اوپر مائدہ نازل ہو جائے دسترخوان آسمان سے، اللہ نے حواریین کی طلب پر عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے ساتھ آسمان سے مائدہ نازل فرمایا، وہاں بھی حواریین کا ذکر ملتا ہے، اور یہاں بھی سورۃ الصف میں بھی حواریین کا ذکر ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی کو اللہ نے یہ سعادت دی ہے، صحابہ کرام نے، یہ بات اپنے ذہن میں نوٹ کیجیے، تمام صحابہ کرام میں یہ مقام حضرت سلمان فارسی کو حاصل ہے کہ آپ نے حواری عیسیٰ، یعنی وہ شخص جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے، اس سے آپ کی ملاقات ہے، آپ نے اس حواری سے ملاقات کی۔ سب سے لمبی عمر اللہ نے آپ کو عطا کی، تقریباً 280 سال کے لگ بھگ عمر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ یہ واحد صحابی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ نے اتنا بلند مقام ان کو عطا فرمایا کہ چونکہ یہ فارسی زبان بولنے والے تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ملاقات کے لیے، پہلی ملاقات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ جنت البقیع میں موجود تھے،
سلمان فارسی نے آ کر حضور سے ملاقات کی، اور اللہ کی شان، سلمان فارسی میں بول رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل عرب میں سے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پلے کچھ نہیں پڑ رہا تھا کہ سلمان کہہ کیا رہا ہے۔ یہی وقت تھا، یہ بھی چونکہ میں اصل موضوع سے ہٹ جاؤں گا اس لیے میں دوسری طرف نہیں جاتا ہوں۔ یہی وقت تھا کہ اللہ نے ترجمانی کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، رضی اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ترجمانی کی کہ سلمان یہ کہہ رہے ہیں آپ سے، اور سلمان سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں۔ فارسی سے عربی، عربی سے فارسی جو ترجمہ ہوا ترجمانی کے حیثیت سے، وہ سب سے پہلے اس کا ترجمان حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی بہت ہی روایتیں منقول چلی آ رہی ہیں۔ یہ بھی ایسے ہی تھے جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طلباء میں سے تھے۔ صفہ کے چبوترے پہ ان کی رہائش تھی، جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش تھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا مدرسہ تھا۔ کہتے ہیں کہ مساجد جتنے ہیں یہ سب بہشتی باغ ہے، اور مدرسے جتنے ہیں یہ سب محمدی باغ ہے۔ سب سے پہلے مدرسے کی بنیاد رکھنے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کوئی ماں کلال جو ان مدرسوں کو مٹا سکے جہاں سے اہل علم پیدا ہو؟ اللہ نے اس دین کو، علم کو قیامت تک چلانا ہے، اور اس کے لیے اللہ پاک نے دینی مدارس کا اہتمام فرمایا۔ وہیں سے علماء نکلیں گے، وہیں سے صلحائے امت نکلیں گے، وہیں سے محافظین علم نکلیں گے، وہیں سے وہ طبقے نکلیں گے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے وارث ہوں گے۔ کوئی مٹانا چاہے تو مٹا دے۔ دہلی میں ایک مدرسہ سے جامعہ رحیمیہ، جس کے بانی تھے حضرت شاہ ولی اللہ کے والد حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ۔ انگریز جب برِ صغیر میں آئے، سب سے پہلے اس نے یہ کام کیا کہ اس نے اس مدرسے کو بلڈوزر کر دیا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ لیکن اللہ نے ایک جامعہ رحیمیہ کے گرنے سے اللہ نے ایک ایک اینٹ سے ایک ایک دارالعلوم بنا دی۔ آج بھی ہند جتنا علم کی خدمت کر رہا ہے، بہت کم ممالک ایسا ہے کہ ہند اور ہند و پاک کے علاوہ کہیں ایسی مدارس اور بنیادی کتابیں نہیں پڑھائی جاتی جو کہ ان مدارس میں پڑھائی جاتی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خطبنا یوم شعبان کے آخری دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا، اور بڑا زبردست خطبہ، بہت اعلیٰ خطبہ، تفصیل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کا آخری دن، سمجھ لیجیے جیسے آج کا دن ہے، 29 شعبان ہے، اور رات امید تھی کہ چاند نظر آئے یا نہ آئے، لیکن جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا اس رات اتفاقاً چاند نظر آ گیا، اور شعبان المعظم 29 کا تھا۔ یہ صحیح ایک دن تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، فرمایا لوگو یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارکہ، اے لوگو ایک بہت عظیم مہینے نے تمہارے اوپر اپنا سایہ ڈال دیا ہے، یہ بہت عظمت والا مہینہ ہے، یہ عظیم مہینہ ہے، اور فرمائی یہ برکت والا مہینہ ہے، اور فرمایا لوگوں اللہ نے دن کے روزے کو تمہارے لیے فرض قرار دیا، فرض قرار دیا۔ اچھے بھلے صحت مند موٹے باڈی بلڈر ہوتے ہیں، نہیں رکھ سکتا ہوں جی، کیا ہو گیا ہے؟ خود مجھے ایسے نوجوان ملے
25-26 سال کے کڑیل نوجوان، ان کے لیے روزہ رکھنا ایسا ہے جیسے ان کی ماں مرتی ہے۔ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے ان کے لیے اتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ راہ بسی صحت مند بھائی حمول صاحب اکار صاحب تو وہ گورو وما ترن میں تک جیڑ دے روزہ پما کیجے کا نکیج اگر بتا سسے بھی دی شوگر بھی دی خدای بدن شوگر خود تا دان نوی چو روزہ مناسا پلانے مرد تی مدخو وکا پا گرد جون با بیا داسی میاش شب داسی ورزی پیدا کی تا داسی وقت با پیدا کی داسی شایستا میاش با بیا پیدا کی سمر خلق پروش کال مشتر پدا روزه کی موجود نستانند خاور لانش او پمیش کی با سمر پاتی بلکالتا با خبری جو پمیش کی بڑیر دا خاور لانش دا خو اللہ پاک پمیشتا یو دیر زبردست و شایستا میاشتا را کرد نکیجی همت راسان داسی بغیرت وگرزی بغیرت ورطبدا وایم چه صحت بند بی اور روزه با نسب نیوان یا بده بیڑی تقاضی یا بده سگرٹ تقاضی یا بده نسوار تقاضی بلا خبرو نلدی دا زبا نور چشت تقاضی دخل مردار شان تقاضی بی دا توجخ دود چی تیر نکی خون نور کی سخون ور کی الی کدا مردار دودونا الی کدا مردار نسوار جهنمیانو قلبی بخلکی اچو بلی دی لیلی که ختمی که چشسته میاشته تلاوت سیرا گرزوله د خدای د عبادت سیرا گرزوله د خدای د ذکر سیرا گرزوله بخلکی دی دا مردار شایعه شده تا ذکر کولی سی آدھر خلق نیو که رواخ کشی دی آدھر خود یو پاو رواخ خلیت برواخ ٹھیک دے حرام نہ دے لیکن تا دے عبادت سرا گرزئی معمولی تقاضا ہوگا چھوڑ دو ان چیزوں کو کیا رکھا ہے ان میں یہ دوزخ کا دعا جو تم اندر لے جاتے ہو لے آتے ہو کیا مزہ ہے خدا کی قسم میں حیران ہو جاتا جو مزہ اللہ کی ذکر میں ہے تمہارے ان جہنم کی دعوں میں وہ مزہ نہیں ہے جہنمیوں کا مردار منہ بھرا ہوا ہے نہ ذکر ہوتا ہے نہ تلاوت ایک تقاضا سا بنا دیا لوگوں نے روزہ نہیں رکھ سکتے یہی تقاضے ہیں اس چیز کے لیے روزہ نہیں رکھتے خدا کی قسم رمضان المبارک کی مہینے کے عوض میں کوئی نعم البدل اس مہینے کا نہیں ویسے ہر مہینہ اللہ کا ہے ہر دن ہر رات اللہ کے لیے ہے لیکن جو اللہ نے عظمت اس مہینے کو عطا کی کسی مہینے کو عطا کی آپ کہیں گے کیسے میں کہوں گا ایسے کہ اللہ نے قرآن کی نزول کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ رمضان تھا قرآن کا نزول اسی مہینے میں ہوا کچھ تو ہے اس مہینے میں جس میں اللہ کا قرآن نازل ہوئے کچھ تو ہے بھائی دنیا کی تقاضے کو بہت 11 مہینے ہم نے بہت قائم کیا 11 مہینے خوب ہم نے دنیا کمائی کیا یہ ایک مہینہ تو آؤ اللہ سے سودا تو کرے یہ مہینہ اللہ کو تو دے قرآن کی تلاوت میں وقت گزارے عبادت میں وقت گزارے اللہ کو راضی کرے جو کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہے گزشتہ رمضان میں آؤ اس مہینے میں اس کی تلافی کرے پتہ نہیں پھر یہ مہینہ نصیب ہوتا ہے ہماری اس مسجد میں افطاری کے انتظام کرنے والے حاجی جمال الدین چمن کے
حاجی لالا خان کیسے ہٹے کٹے صحت مند تھے، نہیں ہے اس مہینے کی خاک کے نیچے چلے گئے، اچھے لوگ تھے، اچھے کام کیے، پتہ نہیں چلتا، موت ایسے پیچھے لگی ہے کچھ پتہ نہیں چلتا، کب زندگی کا شام ہو جائے، ایک منٹ کبھی خدا کی قسم اس زندگی کا بھروسہ نہیں، بیٹھے بیٹھے روح نکل جاتی، اگر اس اچھے کام کرتے کرتے روح نکل گئی تو کتنا اچھا، اللہ کے ساتھ کتنا پیارا سودا ہو، اس لیے فرمایا یہ صبر کا مہینے، شہر المواسات و شہر الصبر والصبر ثواب الجنہ، یہ صبر کا مہینے، اگر کھانے کا طلب ہو تو دباؤ، پینے کا طلب ہو تو دباؤ، اگر کوئی تقاضا ہو اس کو چھوڑ دو، اللہ پر بھروسہ کرتے ہو، صبر کا مظاہرہ، یہ غمخواری ہمدردی کا مہینہ ہے، جو جن کیفیت سے آپ گزر رہے اسی کیفیت سے دوسرا مسلمان بھائی بھی گزر رہے، لڑائی جھگڑے کم ہو جائیں گے، میں کیوں لڑوں، حضور سے فرمایا جو تم سے کوئی جھگڑا کرنا چاہتے ہیں ماہ رمضان مبارک میں، کہو بھائی میں تم سے جھگڑا نہیں کروں گا، انی صائم، میں روزہ دار، میں نے روزہ رکھا، جھگڑے ختم، فتنے ختم، روک دے گا، صبر کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، بس چند لمحے رہ گئے اس کی آمد میں، ہمت کرو، تراویح پڑھو، نماز چھوڑ دو، فتنے بہت ہو گئے ہیں، کوئی روکے گا، کوئی کہ نفل تو ہے، فلانی چیز تو ہے، کوئی ضرورت نہیں آپ پڑھے، ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جعل اللہ قیامہ، تو اللہ پاک نے اس کے تراویح کو اللہ نے سنت چیز بنایا، ٹھیک ہے فرض نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم اس کی ثواب کا بھی تو کوئی انتہا نہیں، انسان سب سے زیادہ اللہ کو کس وقت پیارا اور محبوب ہوتا ہے، جب یہ حالت سجدے میں ہوتا ہے، تو جب اللہ تراویح میں آپ کو 40 مرتبہ قرب نصیب عطا فرماتے، یہ کوئی معمولی بات ہے، اس لیے میرے محترم اب اس سے ذہن بنا لو، انشاءاللہ اس دفعہ کرنا ہے کچھ اللہ کو راضی کرنا ہے۔